علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی کا سوال ہے کہ ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اور عصر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے ساتھ کوئی قرات کی جا سکتی ہے؟ جی بھائی کی جا سکتی ہے، کیوں نہیں کی جا سکتی؟ بھائی کہتے ہیں اگر ہے کوئی تو دلیل پیش کر دیں۔ جی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث سامنے رکھ رہے ہیں جو صحیح مسلم کے اندر 452 نمبر پر آتی ہے کتاب الصلاۃ میں، اور امام مسلم نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب القراءۃ فی الظہر والعصر، اور اسی طرح سنن نبی داود کے اندر 804 نمبر پر بھی وہ روایت موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ظہر اور عصر کی نمازوں میں نبی علیہ السلام کے قیام کا اندازہ لگایا تو وہ یہ تھا کہ آپ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ الف لام میم السجدہ کی تقریباً 30 آیات کے برابر قیام فرماتے، اور ہم نے آخری 2 رکعتوں میں آپ کے قیام کا اندازہ لگایا تو وہ ان کے نصف کے برابر۔ تو کہتے ہیں جی ہم نے عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ کے قیام کا اندازہ لگایا تو یہ ظہر کی پچھلی 2 رکعتوں کے برابر تھا، اور عصر کی پچھلی 2 رکعتوں میں آپ کے قیام کا اندازہ ان کے بھی نصف برابر کا تھا۔ کیا مطلب نکلا کہ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات کے برابر قیام کرتے اور ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 15 آیات کے برابر قیام کرتے، اور اسی طرح عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیات کے برابر قیام کرتے اور عصر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 15 آیت سے یعنی نصف، وہ 7-8 آیتیں کہہ رہے ہیں، 7 آیتیں یا 8 آیتیں اس میں بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ظہر و عصر کی نمازوں میں چاروں رکعتوں کے اندر جو ہے قرات ہے۔ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے۔ حدیث کا حوالہ میں نے پیش کر دیا مسلم کا اور ابو داود کا۔ ہاں اگر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کو ہلکا کر لیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھائی ایسی تنگی والی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اگر پڑھ لیا جائے تو اس سے مقتدیوں کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ کبھی کبھی یہ سنت کے اوپر بھی عمل کر لینا چاہیے کہ تھوڑی قرات لمبی ہو جائے، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ اگر نماز ہو جائے ظہر کی عصر کی تو مسجدوں کے اندر مصیبت پڑ جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب ہی معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہرحال کبھی کبھار جو ہے وہ اتنی آیتیں اگر پڑھی جائیں تو کم از کم سنت کے اوپر عمل ہوتا رہے، اور اگر مختصر کر لیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال باقی رہ گئی سنتوں کی بات، تو بھائی سنتیں تو بندہ اکیلا پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں تو بندہ جتنی مرضی لمبی قرات کر لے، اس میں وہ کیونکہ کسی کا پابند نہیں ہوتا کہ جی میں امام کے پیچھے ہوں یا میرے پیچھے کوئی مقتدی ہے، ایسی معاملہ تو نہیں ہے، وہ اکیلا پڑھ رہا ہوتا ہے سنت نوافل، اس میں لمبا قیام کرنا چاہتا ہے لمبا قیام کر لے، لمبے رکوع سجدے کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔